مومن پر جب مصیبت آئے تو کیسا پتہ چلے گا کہ یہ امتحان ہے یا گناہوں کی سزا؟ کئی منافقوں پر بھی مصیبت آتی ہے۔ اللہ نے دونوں چیزوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تمہیں دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں یہ تمہارے گناہوں کی شامت کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے میں سارے گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتا، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری چیزوں میں سے درگزر کرتا ہوں، کیونکہ مکمل جزا و سزا قیامت کے دن ہوگی۔ تو لہذا پتہ چلا کہ کچھ مصیبتیں ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ایک دوسری قسم ہے جس طرح میں نے پرسوں عرض کیا تھا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ کے امتحان کے پرچے بنائے ہیں، کبھی بھوک ہے، کبھی پیاس ہے، کبھی خوف ہے، کبھی ہراس ہے، کبھی پھلوں کا نقصان ہے، کبھی فصلوں کا نقصان ہے، کبھی جانوں کا اتلاف ہے۔ تو اللہ دکھانا چاہتا ہے صبر کون کرتا ہے، بے صبری کون کرتا ہے۔ اور کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں رفع درجات کے لیے، تین قسمیں ہو گئی، ایک گناہ کی شامت، دوسرا امتحان کا پرچہ، کہ نبیوں اماموں پر جو تکلیفیں آتی ہیں نہ ان کا امتحان مقصود ہوتا ہے، نہ ان کے معاذ اللہ کوئی گناہ ہوتے ہیں، ان پر تکلیف آتی ہے، وہ صبر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آخرت والے درجات بلند سے بلند تر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اب رہ گئی یہ بات کہ میرے اوپر جو تکلیف آئی ہے، میرے اوپر جو مصیبت نازل ہوئی ہے، یہ میرا کام نہیں کہ میں تشخیص کروں، میری شامت اعمال ہے تو بھی اللہ نے نازل کی ہے، امتحان ہے تو بھی اللہ نے لیا ہے، اگر میرے اللہ درجے بلند کرنا چاہتا ہے تو اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ بندے کا کام صرف یہ ہے کہ جس حالت میں رہے خالق اکبر کے فیصلے پہ راضی رہے، اللہ پر اعتراض نہ کرے، اب یہ تحقیق کرتا رہے کہ یہ مصیبت کیوں آئی ہے، اس کا جواب خدا نہیں لے گا۔ اللہ تو یہ دیکھے گا کہ بندہ میرے فیصلے پہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے حدیث قدسی کے الفاظ ہیں جو میں نے قواقب مضیہ در احادیث قدسیہ میں درج کی ہے کہ من لم یرضی بقضائی ولم یصبر ولم یشکر نعمائی ولم یصبر علی بلائی فلیخرج من ارضی وسمائی ولیطلب ربا سوائی، جو بندہ میرے فیصلے پر راضی نہیں رہ سکتا، جو میری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، میری نازل کردہ مصیبتوں پہ صبر نہیں کر سکتا، اس کو چاہیے میری زمین سے نکل جائے، میرے آسمان سے نکل جائے، میرے ملک سے نکل جائے اور جا کر کوئی اور خدا ڈھونڈے، کوئی اور خدا تلاش کرے جو فیصلے کرنے سے پہلے اس کی منشا کو دیکھ کے پھر فیصلہ کرے۔ لیکن اگر میرے ملک میں رہنا ہے، میری زمین کے اوپر رہنا ہے، میرے آسمان کے نیچے رہنا ہے، میرے ملک میں رہنا ہے اور میری غذا اور میری ہوا استعمال کرنی ہے، تو میرے ہر فیصلے پر راضی رہنا پڑے گا۔ البتہ ہر بندہ یہ ضرور جانتا ہے کہ میں گناہگار ہوں یا نیکوکار ہوں۔ اگر وہ گناہگار ہے، کوئی ایسے گناہان کبیرہ کے ارتکاب کرتا ہے تو یہ احتمال تو ہے شاید یہ شامت اعمال ہو، تو اس کو گناہ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر وہ امتحان ہے تو صبر کرے گا تو پاس ہو جائے گا، درجات کی بلندی کے لیے ہے تو بھی اللہ کی مصیبت پہ صبر کرے گا تو کامیاب ہوگا، درجے بلند ہوں گے۔ اور اگر کسی گناہ کی شامت ہے تو جو اس کو کھلا بکھلا اپنے گناہ معلوم ہیں ان سے توبہ کر لے، تاکہ اللہ اگر وہ شامت اعمال ہے تو جلدی مصیبت ٹل جائے، جب توبہ کر لے گا تو خدا معاف کر دے گا۔ لہذا اس باریکیوں میں پڑھ رہنا کہ یہ تکلیف کس وجہ سے آئی ہے، خدا جانے، تکلیف جانے، بندے کا کام اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ جی
کو کون کرتا ہے جی خدا تعالیٰ نام جو کرتا ہے تو قرآن میں اس کے حوالے سے کوئی واضح دلیل ارشاد فرمائے۔ اس موضوع پر میں ماشاءاللہ 452 صفحے کی کتاب لکھ چکا ہوں جس کا نام اثبات الامامت ہے، جس پر علماء ایران و عراق اور پاکستان کے علماء کی تقریریں موجود ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نبی بھی اللہ بناتا ہے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، جب تک اللہ کسی کو نبوت کے لیے نامزد نہ کرے وہ کوئی بندے سارے مل کے اس کو نبی نہیں بنا سکتے۔ اس مسئلے پر تو اسلام کے 73 فرقوں کا اتفاق ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ امامت کا، خلافت کا۔ ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ امت اجماع کر لے تو بھی نبی کا قائم مقام منتخب کر سکتی ہے، چند بندوں کی کمیٹی بنا دی جائے، وہ مشورہ کر کے کسی کو پیغمبر کی مسند پہ بٹھا دیں تو بھی وہ بیٹھ سکتا ہے۔ اور تیسری بات وہ کہتے ہیں اگر قہر و غلبہ کے ساتھ اگر ڈنڈا لے کر لوگوں پر غالب آ جائے کہ قبضہ کر لے پیغمبر کی مسند پر تو وہ بھی پیغمبر کا قائم مقام بن جاتا ہے، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ لیکن ہمارا اصول یہ ہے کہ اللہ جس طرح نبیوں کو نبی اللہ بناتا ہے، نبیوں کے وصیوں کا انتخاب بھی اللہ تعالی فرماتا ہے۔ اور ہماری سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ عقل کے مطابق اور قرآن کے مطابق وہ یہ ہے کہ آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک ایک پیغمبر اکرم کے دور میں اختلاف ہو گیا کہ لوگ بناتے ہیں یا اللہ بناتا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے بنابر مشہور 1,24,000 جن کی تعداد ہے، میں دنیا میں کے سامنے چیلنج کر سکتا ہوں اور اپنی کتابوں میں کیا ہے کہ آدم سے لے کر خاتم الانبیاء سے پہلے عیسیٰ ابن مریم تک کسی ایک نبی کی ایک مثال دنیا پیش کر دے کہ نبی دبے پاؤں دنیا سے چلا گیا ہو تو اس کی مسند کا وارث اس کی امت نے اجماع کر کے یا شورا کر کے منتخب کیا ہو۔ اگر آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک ہر دور میں اللہ کا یہ قانون رہا ہے کہ ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیرہ، پیدا کرنا بھی میرا کام، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں جوڑا جوڑا دوں اور جس کو چاہوں بانجھ بناؤں، پیدا کرنا بھی میرا کام اور نبوت اور خلافت کے لیے منتخب کرنا بھی میرا کام۔ یہ لوگوں کے اختیار میں بات نہیں ہے۔ تو لہذا ولن تجدا لسنت اللہ تبدیلا، جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ کا قانون نہیں بدلا، وہ پیغمبر خاتم کے دور میں آ کر کیوں بدل گیا؟ میں کہتا ہوں جسے شک ہے وہ خم غدیر کا واقعہ پڑھ لے اور سن لے اور دیکھ لے کہ پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی کی آخری حج میں اور سارے اہل اسلام کے روبرو کلمہ پڑھنے والوں کے سامنے پیغمبر اکرم اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں نہیں گئے جب تک حیدر کرار کا بازو پکڑ کے دنیا کو دکھا کے منبر پہ آپ بیٹھ کے علی ولی کے بازو کے تھام کے یہ اعلان نہیں کر دیا کہ من کنت مولا فعلی مولا، جو مجھے اپنا آقا و سردار مانتا ہے اس کا یہ دعویٰ تب تسلیم ہوگا کہ میرے بعد اپنے مولا علی کو بھی اپنا حاکم و سردار مانے۔ یا علی، اس لیے اب رہ گئی ناموں کی بات تو سارے کہتے ہیں 1,24,000 نبی گزرے ہیں، کہ قرآن میں 26 نام نظر آتے ہیں، یہ 27 نام باقی کہاں ہیں؟
قرآن تفصیلات کی کتاب نہیں، کتاب قرآن اجمالی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے۔ یہ تو بڑا حجم ہے، میرے ترجمے والے قرآن کا 1240 صفحے کا یہ میرے سامنے پڑا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے حمائل بھی چھپے ہوئے ہیں، بطور طویل لوگوں نے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، بازو پہ باندھے ہوئے ہیں، لیکن اس کا دعویٰ یہ ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اس کا دعویٰ ہے کہ کائنات کی ہر شے اس میں موجود ہے، تو لہذا لوگوں کا کیا بات، معاف رکھنا مجھے تلخ نوائی میں پہلا صاحب لوگوں نے اجماع سے بنایا، انہیں کا ہمارا اصول ہے کہ اجماع بھی ہے، دوسرے صاحب کو وصیت سے بنے، پہلے نے وصیت کی کہ میرے بعد فلانا ہوگا تو کہنے لگے وصیت بھی ایک اصول ہے، تیسرا جو ہے وہ شورا سے بنا، انہوں نے کہا شورا بھی ایک اصول ہے، اور چوتھا ڈنڈے سے بنا، مولا علی کا دشمن جس نے مولا کلو کو شہید کرایا تھا تو انہوں نے کہا کہ قبضہ بھی اور غلبہ بھی ایک دلیل ہے۔ واقعہ پہلے ہوتا ہے تو اصول بعد میں بنتا ہے، حالانکہ اصول پہلے ہوتے ہیں تو اس کے بعد انتخاب بعد میں ہوتا ہے۔ ہمارے بھائیوں کا تو کوئی اصول ہی نہیں ہے، جو جس طرح بن جاتا ہے وہ اصول میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہمارا طریقہ یہی ہے، اور بحمدللہ اللہ کے قرآن سے ثابت، پیغمبر کے فرمان سے ثابت، انبیاء کرام کے اسوہ حسنہ سے ثابت کہ اللہ نبیوں کا اور ان کے وصیوں کا انتخاب کرتا ہے، نبیوں کا براہ راست اعلان کرتا ہے، معجزے دے کر بھیجتا ہے، اور وصیوں کا انتخاب خدا کرتا ہے، اعلان مصطفیٰ کرتا ہے۔ بس چلو جی، تفصیلات دیکھنے کے خواہش مند میری تجلیات پڑھ لے، یا میری اسمات الامامت، انشاءاللہ اس میں قرآن کی 20 آیتیں نظر آئیں گی اور سینکڑوں روایتیں نظر آئیں گی۔ جی اپنے ائمہ کی رہنمائی کس طرح فرماتے ہیں، اور ایک امام کے بعد دوسرے امام کا تعین کس طرح ہوتا ہے؟ یہ پہلے سوال میں جواب آ گیا، ایک امام کے بعد دوسرے کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ پورے 12 کا تعین خدا نے کر دیا تھا، تے پورے 12 کا تعارف مصطفیٰ نے فرما دیا تھا۔ یہ حدیث ہمارے بھائیوں کی سیاستہ میں موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا یکون بعدی 12 خلیفتاً، میرے بعد میرے 12 قائم مقام ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے، میری مسند کے وارث 12 ہوں گے۔ آپ بھائی کہتے ہیں وہ 12 ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہیں، روایتوں کے الفاظ ہیں، ینابیع المودت میں ہیں، اس کے علاوہ کفایت الاثر میں ہیں کہ کلہم فرمایا من بنی ہاشم، وہ 12 کے 12 وہ ہیں بنی ہاشم میں سے ہوں گے۔ اور پھر میں نے 20 حوالوں سے اس بات الامامت میں ثابت کیا ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری نے اٹھ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ ذرا ان کے نام بتائیں، تو پھر جناب پیغمبر اکرم نے پورے 12 جانشینوں کے نام بتائے، ان کے صفات بتائے، حتیٰ کہ 12ویں لال ولایت پر جب آئے تو فرماتے ہیں ثم کنیی و سمیی، میرا ہم نام بھی ہوگا، میرا ہم کنیت بھی ہوگا، جس کا لقب جو ہے وہ ابو القاسم، اب کنیت ابو القاسم ہوگی اور نام میرے والا ہوگا۔ پھر وہ پردہ غیبت میں چلا جائے گا، ان کی غیبت اتنی طول پکڑ جائے گی کہ کئی لوگ مرتد ہو جائیں گے، ان کی امامت کے اقرار سے انکار کرنے لگ جائیں گے۔ جب آئے گا تو یملأ الارض قسطا وعدلا کما مولع ظلما وجورا، اس قسم کی حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ نے پیغمبر اکرم کو نام بتا دیے تھے، پیغمبر نے امت کو نام بتا دیے تھے کہ وہ 12 ہوں گے، کبھی 13 نہیں ہوں گے۔ نام پہلے کا نام علی ولی ہے، آخری کا نام ہادی مہدی ہے، اور کیا چاہیے؟ باقی کمی کیا رہ گئی؟ جی ہمارے اعتقاد کے مطابق 12 امام انبیاء سے افضل ہے، جی ایک نبی کا منکر کافر ہے، جبکہ 12 اماموں کا منکر مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ جی جبکہ امام نبی کی طرح خدا کی طرف سے معین ہوتے ہیں، اللہ فرمائیں کہ 12 اماموں کا منکر مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شیطانی قیاس نہیں چلتے،
ایک نبی جس کی نبوت من جانب اللہ ثابت ہو جائے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، دین کا حامل ہوتا ہے، دین لانے والا ہوتا ہے۔ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اس نبی کے لائے ہوئے دین کا ناشر ہوتا ہے، اس کا محافظ ہوتا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ افضل ہے سابقہ نبیوں سے یا افضل نہیں۔ شیخ صدوق اس کو افضل مانتے ہیں، شیخ مفید نہیں مانتے، سید مرتضیٰ بھی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں نبی افضل ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں امام افضل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اولو العزم افضل ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں یہ سب سے افضل ہوتا ہے۔ افضلیت کی بحث الگ ہے، اس کا دار و مدار ایمان پر ہے، علم پر ہے، عمل پر ہے، قوت و طاقت پر ہے۔ معیار فضیلت چار چیزیں ہیں۔ لہذا ہم یہ کہتے ہیں جن کو اللہ نے نبی بنایا، جنہوں نے مانا وہ صاحب شریعت تھے، صاحب دین تھے، وہ مسلمان کہلایا۔ جس نے نہ مانا وہ کافر کہلایا۔ اور یہی بات ہمارے پیغمبر پر صادق آتی ہے، جنہوں نے ان کو اللہ کا نبی مانا ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں، جس نے نہیں مانا اس کو ہم کافر کہتے ہیں۔ باقی رہ گئے نبیوں کے وسیع کا حکم اور ہے، نبی کا حکم اور ہے۔ لہذا ہم ان کے 12 کو نہیں مانتے، وہ ہمارے 12 کو نہیں مانتے۔ ہم بھی مسلمان ہیں تھے، وہ بھی مسلمان۔ چل یہ مسئلہ اختلافی ہے جی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ عزاداری ماتم وغیرہ کی مباح جی مباح کی تعریف یہ ہے کہ جس کا کرنا یا نہ کرنا برابر ہوتا ہے۔ جی اپنے کتاب میں آپ مباح قرار دیا تو حاضر فرمائیں کہ ماتم کیسے مباح ہے جبکہ ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں جی۔ ماتم تے نماز ذرا تھوڑا سا فاصلے پہ رکھنا کرے جی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں مباح ہے۔ جی مباح ایسا ہوتا ہے کہ جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہوتا ہے۔ تو ہم اسے ثواب سمجھ کر باعث نجات سمجھتے جی۔ واضح فرمائیں کہ آزاداری اور ہے، ماتم داری اور ہے۔ پہلے تو گڑبڑ نہ کریں۔ آزاداری میں کیا ہوتا ہے؟ سید الشہداء کے کارنامے بیان ہوتے ہیں، انہوں نے اسلام کی خاطر جان قربان کی، بھرا ہوا گھر لٹوایا، پورا کنبہ کٹوایا۔ پھر وہ دین کیا ہے، دین کے عقائد بیان ہوتے ہیں، دین کے مسائل بیان ہوتے ہیں، امر بالمعروف ہوتا ہے، نہی عن المنکر ہوتی ہے۔ اسی بنا پر ہمارے بعض علماء نے فرمایا کہ آزاداری واجب ہے، کیونکہ کئی واجبوں کا بیان اسی پہ منحصر ہے۔ اگر صحیح مجلس ادا پڑھی جائے اس میں آل محمد کا تعارف ہوتا ہے، آل محمد کے فضائل ہوتے ہیں، دشمنان آل محمد کے رذائل ہوتے ہیں، مقصد شہادت امام ہوتا ہے، دین کا بیان ہوتا ہے، اللہ کے دین کا حلال و حرام ہوتا ہے، امر بالمعروف ہوتا ہے، نہی عن المنکر ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں مل جائیں تو ان چیزوں کا بیان کرنا واجب ہے۔ میں نے کہا تھا ماتم اس کو نام واجب کہہ سکتے ہیں کہ سینہ کو بھی کرنا واجب ہے۔ نہ کوئی نبی نے کہا، نہ کسی امام نے کہا، نہ کسی نے کہا کہ نہ اس کو حرام کہتے ہیں۔ جو حرام کہتے ہیں ہمارے بھائی برادران اسلامی، میں ان سے پوچھا کہ حرمت کی دلیل کیا ہے؟ واجب ہم نہیں مانتے، ان کا فتویٰ حرمت والا، ہم اس کو نہیں مانتے۔ جو شے حرام بھی نہ ہو کہ جو شے واجب بھی نہ ہو وہ مباح نہیں ہوتی تو کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ ہم مخالفوں کے جواب میں یہی ثابت کرتے ہیں پیٹنا حلال ہے، ماتم کرنا جائز ہے۔ نہ کبھی ہم نے واجب کہا ہے تے نہ کبھی ہم نے سنت کہا ہے، کیونکہ نہ نبی نے کی ہے تے نہ مولا علی نے کی ہے تے نہ کسی اور نے کی ہے۔ فرمائیے۔ لہذا ہم نے مباح کو سمجھ لیا واجب کہ خون بہاؤ، کہ اپنے آپ کو زخمی کرو، کہ اللہ کو پیارے ہو جاؤ۔ کیسی نماز تے کیسا روزہ بطور ملنگوں کے، ہماری نماز بھی ماتم ہے، ہمارا روزہ بھی ماتم ہے، کہ ہمارا جینا بھی ماتم ہے، کہ ہمارا مرنا بھی ماتم ہے۔ یہ خود ساختہ نظریہ ہے جس کا مذہب شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم سے ہی ثابت کرتے ہیں کہ ماتم کرنا وہ بھی روٹین کے مطابق یہ مباح فعل ہے، کوئی حرام نہیں جس طرح وہ کہتے ہیں، کہ واجب بھی نہیں کیونکہ شیعہ علماء واجب نہیں جانتے۔ اللہ اللہ تے خیر سلام۔ چلو
یہودا کا ذکر قرآن پاک میں ہے. جی شاعر حسین کیا مراد ہے؟ شاعر حسین یہی مجلس امام حسین کیا ہے، یہ باقی رہ گیا سید الشہداء کی جو ہے مجالس میں یا عزاداری میں ہم علم نکالتے ہیں، ہم ذوالجناح بناتے ہیں، مولا کی قبر کی شبیہ بناتے ہیں، ان کو شاعر حسینی کہا جاتا ہے تاکہ کربلا کا واقعہ تمثیلی شکل میں پیش کیا جائے. امام علیہ السلام کس طرح گھوڑے پہ سوار ہوئے، پھر گھوڑا کس طرح واپس خالی آیا، سرکار عباس کا علم کس طرح تھا، جب امام جناب شہزادہ شہید ہو گئے تو پھر علم کس طرح واپس مدپڑا خیمے میں آیا، یہ تمثیلی شکل ہے. ہم اس کو بھی جائز مانتے ہیں، مباح مانتے ہیں، نہ واجب جانتے ہیں تو نہ سنت جانتے ہیں. اور فرمائیے جو کہتے ہیں حرام ہے ہم ان سے حرمت کی دلیل مانگتے ہیں، اور ان کے پاس قیامت تک اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں، اور جب حرمت کی کوئی دلیل نہیں تو یقیناً شریعت میں یہ مباح ہے، جائز ہے. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. جی ایک شخص گزشتہ سالوں کا وہ کام دینا چاہتا ہے اور وہ رقم ادا کرنا چاہتا ہے، اس کی قیمت موجودہ ریٹ کے مطابق ہوگی. ظاہر ہے جی، پچھلے سالوں میں دیتا تو گندم تو وہی مقدار تو وہی ہے، نرخ بدلا گیا، یا دانے دے دے. اب دانے بھی تو مانگے ہیں، اس دور میں دانے سستے تھے تو پیسہ مانگا تھا، آج پیسہ موجود ہے تو دانے مانگے ہیں. بات ایک ہی بنتی ہے، اگر وہ پیسے نہیں دینا چاہتا تو حساب کر کے 3.25 سیر کے حساب سے، ہاں نہ 3.25 نہیں، وہ فدیہ ہوتا ہے، وہ 14 چھٹانگ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 14 چھٹانگ فی روزے کے حساب سے دیتا جائے. نرخ کو نہ دیکھے مہنگی ہے یا سستی ہے، اور اگر پیسے دینے ہیں تو موجودہ دور کا ریٹ لگانا پڑے گا، کیونکہ ادا جو اب کر رہا ہے. یہ بات جی. نسیان سے کیا مراد ہے؟ جو محمد والے محمد فاضل ہوتا تھا، کیا نسیان الہی سے کیا مراد ہے؟ نسیان الہی ہوتا نہیں ہوتا، وہ انسان ہوتا ہے. انسان، نسیان کا معنی ہے شیطان بلائے، انسان کا معنی ہے اللہ کوئی بات بلائے. ما ننسخ من آیت او ننسہا نات بخیر منہا او مثلہا. جب ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس جیسی آیت لاتے ہیں یا اس سے بہتر لاتے ہیں. کئی حکم تھے، پہلے 6 مہینے کے روزے تھے، اللہ نے 1 مہینہ کر دیے. پہلے دور میں 50 نمازیں تھیں، اللہ نے منسوخ کر کے 50 نمازیں کر دی. تو لہذا اس کو کہتے ہیں نسخ. تو انسان ہوتا ہے اللہ کسی مصلحت کے تحت کوئی بات بلا دے نبی و امام کو تو وہ قادر مطلق ہے، بلا سکتا ہے. لیکن شیطان نہ نبی کو بلا سکتا ہے نہ امام کو بلا سکتا ہے. ان کا صاحب شیطانی نہیں ہوتا بلکہ انسان رحمانی ہوتا ہے. اللہ قادر مطلق ہے، کسی بات میں مصلحت ہو تو وہ نبی و امام کو بلا دے تو الگ بات ہے. شیطان ان پر غالب آ کر ان سے کوئی بات نہیں بلوا سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے جس کی تفصیل میں نے اصل فوائد میں دے دی ہے. جی آیت کی تفسیر میں کون سی بات ہو رہا ہے؟ محمد والے محمد کے غسل اور وضو کی حیثیت کیا ہے؟ اس سے رج سے مراد عجیب بات ہے. میں نے رات بھی کسی صاحب نے مجھے کراچی سے فون کیا کہ جناب آل محمد جو تھے اللہ نے ان سے ہر قسم کا رجس دور کر دیا. اس کا مطلب یہ تھا نہ وہ غسل کرتے تھے، نہ طہارت کرتے تھے، نہ وضو کرتے تھے. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم ایسے اماموں کو مانتے ہی نہیں جو طہارت نہ کرتے. اللہ کے بندو، رجس سے مراد ہے گناہ. فَجْتَنِبُوا رِجْسَ الشَّيْطَانِ، شیطانی کاموں سے بچو. تو بالاتفاق
کیا سنی اور کیا شیعہ، سب نے کہا ہے کہ رج سے مراد ہے گناہ، شیطان کی تابع داری، شیطان کی فرما برداری، شیطان کی اطاعت گزاری۔ تو لہذا اللہ نے آل محمد کو ہر رجس سے یعنی ہر گناہ سے پاک کر دیا ہے۔ تو جب گناہ سے پاک کر دیا ہے، جس کا معنی ہے پھر وہ وضو بھی نہیں کرتے تھے، وہ غسل بھی نہیں کرتے تھے، وہ اپنا اور جو ہاتھ بھی نہیں دھوتے تھے، استنجا بھی نہیں کرتے تھے۔ ایسی لا یعنی باتیں کرنے والوں کا مقام پاگل خانہ ہے۔ وہ عوام کے سامنے، شریف لوگوں کے سامنے انسان کہلانے کے حقدار بھی نہیں ہیں۔ یہ ان کا نظریہ ہے جو ان کو خدا مانتے ہیں۔ وہ خدا تھے، نہ کھاتے تھے، نہ پیتے تھے، نہ پیشاب کرتے تھے، نہ میاں بیوی کے تعلقات رکھتے تھے، نہ وضو کرتے تھے، نہ کچھ کرتے تھے۔ تو گویا کہ معاف رکھنا وہ لوگ جو طہارت نہیں کرتے، جو پیشاب کر کے استنجا نہیں کرتے، وہ اس دوسرے لفظوں میں ثابت کرنا چاہتے ہیں آل محمد کا بھی یہی طریقہ تھا، وہ بھی کچھ نہیں کرتے تھے۔ معاذ اللہ، یہ دوستی کے لباس میں دشمنی ہے، ورنہ پیغمبر اکرم ہوں نہ ہو جائے، وہ غسل کے مقام پر غسل بھی کرتے تھے، وہ سنتی غسل بھی کرتے تھے، وہ واجبی غسل بھی کرتے تھے، وہ سو کر اٹھتے یا پیشاب کرتے تو وضو بھی کرتے تھے، ہاں کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوتے تھے، کھانا کھا کے بھی ہاتھ دھوتے تھے۔ انہوں نے ہمیں سبق پڑھایا کہ انسان بن کر جینے کا طریقہ کیا ہے، کہ حیوان کی طرح زندگی گزارنے کا سلیقہ کیا ہے۔ یا علی، یعنی اندازہ لگاؤ لوگوں کا کہ اللہ تو ان کو معصوم کہہ رہا ہے کہ گناہ نہیں کرتے، کہ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا جو ان کو خدا بنا دیا۔ معاف رکھنا، نہ گناہگار مخلوق ہیں کہ نہ وہ اللہ ہیں، نہ خالق کائنات ہیں۔ اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، امام امام ہے، لہذا نہ ان کو اللہ کی طرح ہر شے سے منزہ مانو کہ نہ اپنی طرح ان کو گناہگار جانو۔ وہ اللہ کی معصوم مخلوق ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ نے جن باتوں کو حکم دیا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ اللہ نے جن برے کاموں سے روکتا ہے، نبی ہوں یا امام، ان برے کاموں کے قریب جاتے نہیں ہیں، بلکہ برائی کا دل میں ارادہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ ان کا کمال ہے۔ باقی رہ گیا وضو کرنا، سو کے اٹھے تو وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، پیشاب کرتے تھے تو استنجا کرتے تھے۔ او خدا کے بندو، اب باقی کیا رہ گیا؟ پھر کہہ دو علی اللہ علی اللہ، امامت چھوڑ دو، خدا مان لو، تو ماشاءاللہ بڑے پکے مومن بن جاؤ گے، کیونکہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ جی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے حج کی؟ جی حضرت سے پہلے سابقہ انبیاء کی شریعتوں میں حج کی یہی کیفیت کی دعا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے دور سے یہ حج شروع ہوا جی، خانہ کعبہ تو پہلے ہی تھا، حضرت ابراہیم کے دور سے شروع ہوا، حضرت ابراہیم نے کیے، ان کے بعد جو نبی آئے انہوں نے کیے، پیغمبر جب تک مکے میں رہے تو تب کیے، جب مدینے میں آئے تب کیے۔ اب ہم نے گنے کبھی نہیں ہے کہ پیغمبر 13 سال تو مکے میں رہی اعلان نبوت کے بعد، کہ 10 سال مدینے میں رہے، بہرحال وہ بار بار کیے، کئی دفعہ کیے، اور انہوں نے دنیا کو بھی بتایا کہ حج کتنا لازمی ہے۔ جی کس کے لیے جاتا ہے؟ رزق کی تلاش کے لیے، اور اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اپنا مدد ظاہر کرتے تو وہاں یا کر سکتا ہے یا نہیں، وہ حالات بھی واضح فرمائے جہاں اور میرے محترم بات یہ ہے کہ ہم نے لفظ شیعہ مذہب والوں نے تقیہ کو ڈھال بنا لیا۔ جتنا ہمارا افسر ہوگا، کمشنر بھی کیوں نہ ہو، وہ کہتا ہے میں ظاہر کروں گا میں شیعہ ہوں تو لوگ میری مخالفت کریں گے۔ اب کمشنر بھی تقیہ کرے تو پھر کھل کے اظہار کون کرے گا؟
ڈپٹی کمشنر صاحب کہے، ایک فوج کا کمانڈر ان چیف کہے، ملک کا صدر مملکت کہے، میرا پتہ چل گیا میں شیعہ ہوں تو پھر تو میری مخالفت ہو جائے گی۔ تقیہ ہوتا ہے جان کا خطرہ ہو تب، جب عزت اور آبرو خطرے میں ہو تب، یہ اتنے مالی نقصان کے ضیاع کا خطرہ ہو جو ناقابل برداشت ہو، تو اس مقام پر تقیتاً مخالف کے مطابق اظہار کرنا، اپنے حق کو چھپانا جائز ہوتا ہے۔ ایک بندہ روٹی کمانے جاتا ہے انگلینڈ، روٹی کمانے گیا، یا کسی اور اسلامی ملک میں جاتا ہے جہاں بڑا تعصب کار فرما ہے، وہ پیسہ کمانے کے لیے گیا، دولت کمانے کے لیے گیا، تے نماز پڑھے ہاتھ باندھتے، تے روزہ رکھے ہمارے بھائیوں کے ساتھ، تے نماز پڑھے ان کے پیچھے، سارے عمل کرے ان والے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دولت کمائے گا تے دین برباد فرمائے گا۔ ایسی دولت پہ لعنت بھیجنی چاہیے۔ یا علی، میں انگلینڈ میں جاتا ہوں تو لوگوں سے کہتا ہوں میاں الگ کما رہا ہے، بیوی الگ کما رہی ہے، وہ کسی اور کارخانے میں ہے، یہ کسی اور دفتر میں ہے، اولاد جاتی ہے پڑھنے پڑھانے کے لیے، وہ آوارہ گردی کرتی ہے، وہ انگریزوں کے ساتھ مل کر شرابیں پیتے ہیں، وہ کباب کھاتے ہیں، وہ شطرنج کھیلتے ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں مومنوں کو کہ تم نے دولت کمائی تے اولاد گوائی، کھویا کیا اور پایا کیا؟ اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ پالق ہے، اللہ مالک ہے۔ وہاں روٹی کمانی ہے، بے شک کماؤ، اسلام نہیں روکتا۔ جس ملک میں چاہو، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کی روزی جا کے کماؤ، تھوڑی کماؤ زیادہ کماؤ، لیکن دین نہ گواؤ۔ گھر کی آدھی باہر کی ساری ایک مقولہ ہے ہماری زبان کا، ملک میں، اپنے ملک میں، یہ اسلامی ممالک میں جہاں آپ کا ایمان محفوظ ہو، تھوڑی کما لو وہ بہتر ہے اس زیادہ کروڑوں روپوں سے جس میں دین گوایا جائے کہ دولت کمائی جائے۔ لہذا ایسے ممالک میں روٹی کمانے کے لیے جانا جائز نہیں جہاں آدمی اپنے دین پر آزادی کے ساتھ عمل درآمد نہ کر سکتا ہو۔ یہ ہے ہمارا فتویٰ، تو یہ ہے علماء کرام کی تحقیق۔ جی آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے خیری موجودہ شیعہ اہل کباب میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح اضافہ کر دیا۔ جی نبی کے بعد دین میں کسی نئی چیز کا اضافہ کرنا ضرورت نہیں ہے، خدا کرنا۔ وضاحت آج سے 20 سال پہلے کی ہو چکی ہے۔ میں نے کتاب لکھی اسماء اپنا رسوم، اس کے جواب میں 10-15 کتابیں لکھی گئیں اور اب تک پتنی سلسلہ جاری ہے۔ میں نے جو ثابت کیا تھا کہ 4تھی صدی میں یہ اذان میں فکرہ داخل کیا گیا، اگر کسی ماں کے بیٹے میں ہمت ہے تو ثابت کر دے کہ پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر نے پڑھا، مولا علی نے اپنے دور میں پڑھا، ان کے اولاد میں سے 11 اماموں نے پڑھا۔ امام زمانہ جب غائب ہو گئے تھے غیبت کبریٰ میں، تو بنی دیلم کے دور میں ایران میں 4تھی صدی میں یہ فکرہ داخل کیا گیا، جس طرح آج 15ویں صدی میں تشہد میں شہادت ثالثہ داخل کی جا رہی ہے۔ اس کو ہو گیا 1100 سال۔ تو جو کام 1100 سال سے ہو رہا ہو آپ اس کو واجب نہیں سمجھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ یہ کل کی بات ہے کہ ہمارے جہلوں نے تشہد میں شہادت ثالثہ داخل کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی امیر المؤمنین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 10-12 سال اور دیکھ لو یہ مذہب کا جز بن جائے گا۔ آج بھی لوگ فتوے دے رہے ہیں، جو حلالی ہیں وہ جو تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے وہ حرامی ہیں۔
ہیں، جو نہیں پڑھتے ان کی نماز باطل ہے۔ ابو جہل قسم کے لوگ یہ فتوے لگا رہے ہیں اور یہ 10-15 سال تک یہ ہمارا مذہب بن جائے گا۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جو تشہد میں علی ولی اللہ پڑھتا ہے، جو نہیں پڑھتا وہ شیعہ نہیں ہے۔ لوگوں کی باتوں کو چھوڑیے، کسی ماں کے لال کو دعویٰ ہے تو میرا آج بھی چیلنج ہے کہ ساری کائنات اکٹھی ہو کے ثابت کرے کہ جو اذان ہم دیتے ہیں یہ نبی سے لے کر مہدی دین تک کسی نبی یا امام نے دی ہے۔ لفظ اچھے ہوں یا برے، وہ کہتے ہیں خیر من النوم، وہ اچھا لفظ نہیں ہے۔ وہ نماز کا تقابل کرتے، نیند نماز نیند سے اچھی ہے۔ میں کہتا ہوں نیند نماز تو ہر شے سے اچھی ہے، نیند میں کیا فضیلت ہے؟ مولا علی امیر المومنین ہیں، یہ فکرہ بہت اچھا ہے۔ وہ امیر المومنین بھی ہیں، وہ امام المتقین بھی ہیں، وہ قائد الغر المحجلین بھی ہیں، وہ قاتل المشرکین بھی ہیں، سب کچھ ہیں، پر یہ فکرہ جزو اذان نہیں ہے۔ یہ 4 صدی میں اذان میں داخل کیا گیا۔ یہی سننا چاہتے ہیں تو پھر میں کہہ دوں جی، جذباتی باتوں سے ہم جذبات میں نہیں آنے والے، دلائل سے بات کی جاتی ہے۔ سارے علماء کیا کہتے ہیں؟ اس کو جزو اذان نہ سمجھو، تبرکن کہہ دو، تیمنن کہہ دو، یہ باقی سارے فکرے جزو اذان ہیں۔ تو یہ سب سے پیارا جملہ یہ کیوں جزو اذان نہیں ہے؟ اگر جزو اذان کہتے ہیں تو نیا دین بنتا ہے۔ جو کام نہ نبی نے کیا، نہ مولا علی نے کیا، نہ 12 اماموں نے کیا، نہ 14 معصوموں نے، تو پھر ہم نے کیا، یہ جائز نہیں۔ ادھر کہتے ہیں بالکل نکال دو، عوام دشمن ہو جائیں گے، اپنی عزت بھی بچانی ہے، ادھر دین کا مسئلہ بھی بیان کرنا ہے۔ وہ پہلے اذان لکھ دیتے 18 فصلوں والی، اس کے بعد کہتے ہیں ہاں یہ فکرہ جو ہے علی ولی اللہ جزو اذان نہیں، ویسے تبرکن کہہ دو، مولا کا نام تبرک سمجھ کے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے لگلی لپٹی نہیں کہی، میں نے کہا یہ ثابت کرو خدا نے اذان میں یہ فکرہ رکھا، محمد و آل محمد نے پڑھا، اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہمیں وہی اذان دینی چاہیے جو نبی کے دور میں تھی، ہمیں وہی اذان دینی چاہیے علی اور اولاد علی کے دور میں۔ اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ ختم ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد علیہ۔ آج میں نے زیادہ ٹائم دیا، ادھر اذان شروع ہوئی تو ہمارے مسائل سارے ختم ہو گئے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا بانی کون ہے جی؟ اچھا ماشاءاللہ، جناب ملک آصف حسین صاحب آوان 1، ملک منظور الحسن صاحب آوان 2، شیخ نظر حسین صاحب نمبر 3، شیخ قیصر عباس صاحب نمبر 4، ڈاکٹر ملک محمد افضل صاحب 5، حاجی دلاور حسین صاحب باجوہ 5، مولانا نظر عباس 7، ملک احسان اللہ صاحب 8، تے ملک محسن علی صاحب 9، تے اس کے علاوہ اور بھی مومنین مومنات جنہیں دام دل میں سخنے ان محافل مقدسہ کے اندر یا روزہ افطاری کے سلسلہ میں کوئی حصہ لیا ہے، ان سب کے مرحومینوں، مغفورینوں، مرحوماتوں، مغفوراتوں، مومنینوں، مومنات کے اصال صاحب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ تے 3 بار قل ہو اللہ کی تلاوت کر دیں۔ بسم اللہ۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا محمد شاہ ناصر ہمارے عزیز مکرم مرحوم، ان کے ایک اہل خانہ نے کوئی کھجوریں بھیجی ہیں تو ان مولانا کے نام بھی شامل کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الہ العالمین تو علیم بذات صدور ہے۔ یہ 5 روزہ درس قرآن کا جو اہتمام کیا گیا، روزہ افطاری کرائی گئی، مومنین کرام کی تواضع کی گئی، اور یہ دونوں صورتیں جو جن کی تلاوت کی گئی، ان ساری چیزوں کا ثواب ان تمام نام بردہ حضرات کے مرحومینوں مرحومات کی روحوں کو پہنچا۔ اور یا اللہ جن حضرات نے اس درس قرآن کا اہتمام کیا، دام در میں سخن قدم میں جس طرح بھی تھوڑا یا زیادہ حصہ لیا، ان سب کے توزیع توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما، ان کی سعی جمیل کو شرف قبولیت عطا فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو عالی و متعالی فرما، ہم سب کو ہمارے سب کے مرنے والوں کی مغفرت فرما، ہمیں ایک بنا، ہمیں نیک بنا، اور اسی طرح ہمیں اجتماعات کرنے کی، مخلصانہ کاوشیں کرنے کی، دین کی نشر و اشاعت کرنے کی، آل محمد کے مقدس مشن کی تبلیغ اور اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کا صدقہ صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو کسی مصیبت میں مبتلا ہیں ان کے مصائب اور ان کے آلام کو دور و کافور فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو دولت اولاد صالح سے مالا مال فرما۔ یا اللہ موسم کی ناخوشگواری کے باوجود جو مسلسل 5 دن یہاں تشریف لاتے رہے ہیں اور ہماری محافل کی رونق بڑھاتے رہے ہیں، ان کو جزائے خیر عطا فرما، دین و دنیا میں ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما، ان کی اولادوں کا مستقبل روشن و تابناک فرما، ان کی تمام مشکلات و مصائب کو دور و کافور فرما، عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق کی سعادت عطا فرما، اور اس دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پاکستان مشکلات کے دلدل میں گھرا ہوا ہے، اس کو مہنگائی ہو یا بے روزگاری ہو یا بدامنی، ان ساری مصیبتوں سے نجات عطا فرما، اور پاکستان کو اسلام کا مضبوط اور محکم قلعہ بنا۔ یا اللہ ہمیں آخری زمانے کے فتنوں سے بچا، ہمیں ایک بنا، ہمیں نیک بنا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمارا حشر و نشر 4 معصومین کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما۔ یا اللہ ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہمارا نام ان کے انصار و آوان کی فہرست میں درج فرما۔ یا اللہ دشمنان آل محمد اور دشمنان ملک و ملت دہشت گردوں کو صف ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا، اور عالم اسلام کو ان کے فتنہ و شر سے، اور پاکستان والوں کو ان کے فتنہ و ضرر و زیاں سے محفوظ فرما۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، حشر نشر 4 معصومین کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما، اور باقی ہمارے اداروں کے ساتھ اس ادارہ الحجت کیمپس کو بھی دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور جو اس میں ابھی تک کمزوریاں ہیں، ابھی تک عمارت مکمل نہیں، ہمیں سب کو توفیق عطا فرما کہ محرم کا مہینہ آنے سے پہلے اس کی تکمیل ہو جائے اور اس قابل ہو جائے کہ امن و امان کے ساتھ اور سکون و اطمینان کے ساتھ یہاں مجالس اذاں پڑھی جا سکیں اور سنی جا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بحق النبی واہل بیتہ اطہار۔ اللہم صلی علی مومنین علامہ صاحب کی ولادہ ترجمہ کی تو قرآن پاک اور باقی ساری کتاباں بار گیٹ تو پہ جسے صاحب لڑیاں لے لگا